فرمایا کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی چیز کی خواہش جب ہی معتبر ہوتی ہے جب اس کے ذریعوں میں کوشش کی جائے. جو شخص کسی چیز کا طالب ہو مگر اس کے ذریعے تک نہ پہنچے تو اس کو اس چیز کا طالب نہیں کہہ سکتے. مثلا کوئی مالدار ہونا چاہتا ہے تو مال حاصل کرنے کے ذریعوں کو پہنچے گا. اس میں پڑھائی بھی آ گئی، منع نہیں. اس میں ہائر ایجوکیشن بھی منع نہیں. اس میں بڑی جاب کے لیے سوئچ کیا، وہ بھی منع نہیں. اچھے کپڑے، بیوی، بچے، اچھا کاروبار، اچھا گھر، اچھی گاڑی، یہ بھی منع نہیں. حتیٰ کہ جتنی چیزیں میں نے گنائیں اور جتنی حلال نعمتیں ہیں ان سے شدید محبت بھی کر سکتے ہیں. اشد محبت اللہ کی ہونی چاہیے. اور دلیل قرآن پاک کی والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے اشد محبت کرتے ہیں. یعنی 50% اگر بیوی بچے کاروبار جتنا بھی ہے اس سے اگر 50% محبت ہے، 51 اللہ کی ہو گئی تو جیت گئے نا. جیسے یہ الیکشن صبح سے لے کر رات تک چلتا ہے. فجر کی اذان آئی، نماز پڑھنے نہیں گیا، بیوی کے ساتھ بیٹھا رہا تو اس کو ایئر کنڈیشن اور اپنے بیڈ اور بیوی کی محبت یہ اشد ہو گئی اور نماز کی اللہ کی محبت شدید ہو گئی تو ہم ہار گئے. 50 لاکھ کی رشوت آئی سامنے، ٹھکرا دیا اس کو. جس کے لیے کر رہا ہے وہ بھی میرے پاس رکھا ہوا ہے فائل کے اندر رات کو پڑھنے کے لیے. جن بیوی بچوں کے لیے کر رہا ہے نا، قیامت کے دن کوئی ایک دوسرے کو پہچانے گا ہی نہیں. اس وقت حسرت ہوگی کاش میں ایسا نہ کرتا. اس وقت کاش سے کیا ہوتا ہے جناب. تو اس کے ذمے ضروری ہے، مگر جب اس سے کہتے ہیں کہ ان علموں کو حاصل کرو جو روپیہ کمانے کے لیے ضروری ہے، پھر کسی واقف کار کی صحبت میں رہ کر ان علموں پر عمل یعنی کمائی کرنے میں مہارت حاصل کرو. جیسے کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے جوڑیا بازار میں تو تعلق لڑاتا ہے کہ جوڑیا بازار میں کسی پارٹی کے پاس میں رہوں ورنہ پتہ ہی نہیں چلے گا کیا کیا چیزیں ہو جائیں گی. تو یہ چیز بھی سمجھ میں آئے گی، ہاؤس جاب بھی سمجھ میں آ جائے گا. اور پتہ نہیں وہ کیا بولتے ہیں، ڈگری بڑی لے کر سی اے کی وغیرہ، انٹرنیٹ یا پتہ نہیں کیا انٹرنیٹ شیپ وغیرہ بتانے کی ضرورت نہیں، سب کو پتہ ہے. اس کو بھی ضرورت ہے کہ پیسے نہیں چاہیے مجھے، صرف فرگوسن کے اندر جو ہے وہ میری جاب، میری وہ ٹریننگ کا کام کرا دو، میرے تنخواہ نہیں چاہیے. بہرحال پہلے ان کو علم حاصل کر کے پھر کام شروع کروں. اور آمدنی ذرا غور سے سننا، آمدنی اور خرچ کا حساب رکھ کر کہ خرچ آمدنی سے کم رہے. کرتے ہیں نا کہ جب بیلنس شیٹ نکالتے ہیں تو ڈیبٹس کتنی ہے، کریڈٹس کتنی ہے، کیپٹل گین ٹیکس کتنا ہے اور کیپٹل کس طرح نکالیں گے. تو وہ سارا وہ آ جاتا ہے کہ بھئی میرے سال کی کمائی اتنی. ابھی ایک صاحب کل آج آئے تھے، ایک بڑے ڈاکٹر آئے تھے، وہ بتا رہے تھے میری اتنی کمائی ہے اور اب اتنے پیسے جمع ہوئے ہیں. بھائی کہتا ہے کہ مجھ سے فی الحال قرضہ لے لو، جلدی گھر بنا لو اپنا، مہنگائی بڑھ رہی ہے پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. تو انہوں نے حساب کتاب رکھا نا اپنا، بڑا عجیب بات آئے گی، آگے حیران ہو جائیں گے آپ. عقل مند تو یہی کرے گا، ورنہ ہمارے پاس تو روز اتنے لوگ آتے ہیں، کبھی 2، کبھی 3، کبھی 4، کبھی 1. ای میل تو روز ہی ہوتے ہیں کہ جی وہ پیسے پھنس گئے ہیں اور پیسے پارٹی دے نہیں رہی ہے، آگے دینے ہیں. تو اپنی کیپٹل اس کی ہے 1 کروڑ روپے اور بزنس کر رہا ہے 10 کروڑ کا. اب جب ادھار پر لے گا، ادھار پر دے گا تو جب پیسہ آئے گا وہ تو اپنا ہی سمجھے گا نا، اس سے گھر کے خرچے چلیں گے. آخر میں پتہ چلا فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے. اپنا کام جو خود کر سکتا ہے دوسروں کے پیسوں سے تھوڑی ہو سکتا ہے، اور دوسرے بھی لٹا جاتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ حساب کتاب کی فکر رکھے گا تاکہ کچھ بچے اور تھوڑا تھوڑا جمع ہو کر ایک رقم ہو جاوے. خرچ آمدنی سے کم، انکم سے کم. حضرت شاہ برانک صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا شیخ فرماتے تھے جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلاؤ. یہ زمانہ گیا، جتنی چادر ہے اس سے کم پیر پھیلاؤ. اور کچھ چادر پیر کے نیچے، کوئی سر کے نیچے کا. حضرت کیا مطلب؟ فرمایا مچھر نہ کاٹ لیں. کہیں حضرت کیا مطلب؟ فرمایا آج کل کے حالات میں اچانک خرچے آتے ہیں تو بھیک مانگنا پڑتی ہے پھر. اس لیے جو اپنی آمدنی ہے. اچھا ایک اور بات سنیں پیارے شیخ کی بات. فرمایا خرچ کم کرنا میرے آپ کے اختیار میں ہے، رزق کا بڑھانا ہمارے اختیار میں نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہر وقت جب دیکھو مقروض، جب دیکھو مقروض، جب دیکھو مقروض. جب سے آنکھ کھلی قرضہ. اور قرضے کہاں آدمی لیتا ہے؟
سود کیوں لیتا ہے, رشوت کیوں لیتا ہے, ملاوٹ کیوں کرتا ہے, دھوکہ کیوں کرتا ہے جی. اسٹاک لاٹ جاب لاٹ کے جوسز خرید کر ایکسپائری ڈیٹ کون مٹا دیتا ہے, نئی ایکسپائری ڈیٹ کون لگا دیتا ہے؟ کیونکہ بیٹی کی شادی ہے نا, بیٹے کی شادی ہے, 50 لاکھ سے کم خرچہ تو نہیں آئے گا, ساری برادری کی دعوت کرنی پڑے گی. اس طرح کے خرچوں کی وجہ سے آدمی پھر حرام میں گھس جاتا ہے. آ کر یہ کل رات کو بیان نہیں کیا تھا کہ جس پر اب تو وقت نہیں ہے وہ بیان کرنا, پھر وقت یہ رہ جائے گا کہ وہاں سے بیان لے سکتے ہیں کہ قرض جس پر ہو اس کو کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں. اچھا جی, اگر تھوڑا تھوڑا جمع ہو کر رقم جمع کرے تو وہ ایک دن مالدار ہو جائے گا. تو وہ یوں کہتا ہے واہ صاحب, اگر وہ یہ کہتا ہے واہ صاحب مجھ سے علموں میں محنت نہیں ہوتی, کسی کے نخرے نہیں اٹھائے جاتے, اور پابندی کا بوجھ اپنے پر کیوں لوں, اور خرچ کو ایک قدم میں کر کر دل کو کیوں ماروں, جتنا دل چاہے گا اتنا خرچ کروں گا, تو ایسے شخص کو مالدار ہونے کا طالب نہیں کہہ سکتے کہ اس کو مالدار ہونا ہے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ ایسے شخص کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو امیر بننے کا شوق ہے. ایسے شخص کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوس رکھنے والا ہے صرف. یا مثلا کوئی شخص جامع مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب حاصل لینا چاہتا ہے مگر ان راستوں پر نہیں چلتا جن سے جامع مسجد پہنچے, اور قدم نہیں بڑھاتا کہ یہ شخص جامع مسجد میں کیسے پہنچے گا. اور کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جامع مسجد کے ثواب کو چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں. یا کوئی شخص چاہتا ہے کہ غلہ اس کے پاس آوے اور اس سے کہتے ہیں کھیتی کر, زمین میں بیج ڈال, پانی دے, کھیت کا حفاظت کر, تو یوں کہتا ہے کون کھیتی کرے, کون بیج ڈالے, محنت کس سے کرے, کون گھر چھوڑ کر حفاظت کے لیے جنگل میں جا پڑے, مجھے تو بس آمدنی چاہیے, مجھے آم کے باغات کی پیٹیاں چاہیے, ہے جی, کون کہہ سکتا ہے اس کو؟ مجھے تو بس اسٹاک چاہیے. تو ایسا شخص احمق ہے. تو پھر آخرت کے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ نیکی کمائیں اور اس کو ضائع کرتے جائیں؟ رمضان دیکھیے, ابھی رمضان شریف کو گزرے ہوئے کتنا مہینہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام بددعا لے کر آئے آسمان سے, فرشتوں کا سردار بددعا لایا, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار نے آمین فرمایا. ہلاک ہو وہ شخص جس کو رمضان شریف ملے اور اپنی مغفرت نہ کرائے. جو رمضان میں کمایا تھا وہ موجود ہے. ابھی آج ایک صاحب آئے تھے, ان کی حالت ایسی تھی صبح سویرے کہ بیٹی کو پڑھایا, اب وہ ضد کر رہی ہے میں فلم میں کام کروں گی. حالانکہ ہمارے دوسرے ساتھی مشورے میں ہوتے ہیں. میں نے کہا نہیں, میں اپنا کام بعد میں کر لیتا ہوں, پہلے تھوڑا اس کو ضروری چیز سمجھا دوں. میری طرف دیکھ رہا ہے, میں سمجھا رہا ہوں, میری طرف دیکھ رہا ہے. اب میں اس وقت یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ نے بیٹی کو خود برباد کیا ہے, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا تھا. ایک بیان ختم ہوا, ایک صاحب نے پرچہ دیا, لکھا تھا دعا کریں میری بیٹی کو میڈیکل میں داخلہ مل جائے. میں نے پرچہ پڑھ کر میں نے کہا بھائی یہ تو میں دعا نہیں کر سکتا کہ میری بیٹی سطر دیکھے مردوں کا, میں یہ تو دعا نہیں کر سکتا میری بیٹی جو ہے وہ تنہائیاں اختیار کرے ڈاکٹروں کے ساتھ. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بیٹی پروفیسر صاحب کی بوٹ پالش کرے, کیونکہ ریٹن میں تو فیل نہیں کر سکتے, وائوا میں تو فیل کر سکتے ہیں, وہ تو ان کے اختیار میں, فیل تو فیل. اس کا کہاں سے نکالیں گے ڈیٹا کہ جی نہیں میری بیٹے نے صحیح جواب دیے تھے, گیا تو گیا. میں نے کہا یہ میں دعا نہیں سکتا کہ میری بیٹی پوائنٹ میں چپک کر جائے. ہمارے بزرگوں نے مدارس جو ہوتے ہیں نا خواتین کے, اس کی ہاسٹل کا منع کیا, اور میری بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹرنیوں کے ہاسٹل میں رہے. یہ میں دعا نہیں کر سکتا. یا ہماری بیٹی تنہائی میں, شیطان کہتا ہے اگر کوئی جنید بغدادی جیسا نیک ہے, اگر کوئی رابعہ بصریہ جیسی نیک ہے, میں منہ کالا کرا دوں گا دونوں کا. اور میری بیٹی تنہائیاں اختیار کرے, نائٹ ڈیوٹیاں دے, اور پیشنٹ جو ان کے ہاتھ لگائے میری بیٹی کو. میں نے کہا یہ میں دعا نہیں کر سکتا. یہ میں دعا کر سکتا ہوں کہ اے اللہ مجھے اور جتنے دوست موجود ہیں ہم سب کو اور ہماری بیٹیوں کو اور بیٹوں کو اللہ اپنا پیارا بنا دیں. رابعہ بصریہ بنا ہماری بیٹیوں کو, اور میں اپنی بات کرتا ہوں, مجھے اور ہم سب کو اللہ اپنا پیارا بنا. اللہ والا بننا جو فرض ہے. یہ کتاب دیکھو کیا لکھا ہے بڑی کتابوں میں, جو حیا اور غیرت جب ختم ہوتی ہے تو گناہ ہوتے ہیں. حیا اور غیرت قریب قریب تمام گناہوں کا محافظ ہے. یہ کام کیا ٹیلی ویژن اور کیبل نے. ہمیں برائی نہیں لگتا کہ ہماری بیٹی چست لباس پہنی ہوئی ہے, مردوں سے ہاتھ ملا رہی ہے, نائٹ ڈیوٹیاں کر رہی ہے, ہمیں برائی نہیں لگتا. بیٹا کس کے ساتھ ہے؟ او جی کمپنی کے سی او نے مجھے ڈراپ کیا. ابا اچھا تو روکنا تھا نا, بیوقوف کھانا کھلانا تھا نا, سی او ہے نا.
ابھی رقیبوں نے رپٹ لکھا یہ جا جا کر تھانے میں، اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں۔ عجیب بات لگتی ہے بھائی، یہ کیا بات کرتا ہے؟ بیٹیاں گھر پر بیٹھے ہیں، جی ہاں شہزادیاں گھر پر بیٹھے ہیں، قرآن پاک احادیث مبارکہ سے کتنے بیانات ہو چکے ہیں ان بیویوں کے لیے جو اللہ کی بات مانتی ہیں، انعامات کتنے ہیں ان کے لیے۔ دودھ پلانے کا، ایک گھونٹ دودھ پلانے کا ثواب کتنا ہے، لیکن آج کل شادی پہ پیکٹ کرتے ہیں کہ 8 سال تک اولاد نہیں کریں گے، کیونکہ لڑکی کو ادھر جانا ہے کمانے کے لیے، لڑکے کو ادھر جانا ہے کمانے کے لیے، پر رزاق اللہ ہے، اس پر کھوپڑی نہیں جاتی۔ جب کما لیں گے، گھر بنا لیں گے، پھر اولاد ہوگی، پھر بھی اولاد کیسے ہوگی؟ وہ جاب کیسے چھوڑے گی؟ وہ تو کشور کو کہے گی اے میرے ٹکڑوں پر پلنے والے، تیرے ماں باپ وغیرہ پر میں خرچہ کرتی ہوں، تمہاری تنخواہ 80,000 ہے، میری 1.5 لاکھ ہے، آپ کو تو زیادہ ملنی ہی تنخواہ ہے، آپ کو تو HR کا ہیڈ بننا ہے، آپ کو تو 38 لاکھ کی گاڑی ملنی ہے، اس میں سارا گھر خوش ہو رہا ہے۔ بینک مینیجر سودی اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ تھا میرے خیال میں، AVP میرے خیال میں، اور اس کا پروموشن ہو گیا، VP صاحب ہو گئے، وائس پریزیڈنٹ ہو گئے۔ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ حضرت ہمارے خاندان میں ہمارے رشتہ دار VP ہوئے ہیں تو میں مٹھائی دے سکتا ہوں؟ ارے کیا غضب کرتا ہے بیوقوف! اللہ سے اعلان جنگ ہے، سود خور کا سود لینا، سود دینا، دستاویز لکھنا، وٹنس پہ دستخط کرنا، ڈاکیومنٹس جمع کرانا، سب کا ایک ہی حکم آتا ہے۔ جیسے شراب کا ہے، شراب کو کشید کرنا، پیک کرنا، لیبلنگ کرنا، کریٹ میں رکھنا، جتنی یہ چیزیں ہیں سب کا ایک ہی گناہ ہے۔ تو اس اللہ تعالیٰ سے ان کا اعلان جنگ ہے، قرآن پاک میں دیکھ لو آپ۔ تو کہا یہ AVP تھا، اب یہ اللہ سے جنگ میں آگے بڑھا اور آپ اس کو مبارکباد دے رہے ہو، مٹھائی دو گے اس کو؟ آپ شرم نہیں آتی؟ رب سے لڑائی کے اندر آگے بڑھ رہا ہے، آپ اس کو سمجھانے کی بجائے آپ اس کی مٹھائی آپ کھاؤ گے۔ خبردار اگر مٹھائی دی یا لی، اس کے لیے رو، اپنے لیے بھی رو کہ اللہ، جیسے آج صبح فجر میں بیان ہوا تھا یا شاید رات کا بیان، کہ اللہ ہمیں رات کو جو آنسوؤں پر بیان ہوا تھا عشاء کے بعد، کس مقصد کے لیے پیدا کیا، کر کیا رہے ہیں؟ اس طرف قبرستان ہے، قدم سوئے مرکب، نظر سوئے دنیا، اور ایک کدھر کو جاتا ہے، کدھر کو دیکھتا ہے۔ ہم ہنستے تھے یہودی اور عیسائیوں پر کہ بوڑھوں کو پولٹری فارم میں ڈالا ہوا ہے، یہاں اولڈ ہاؤس نہیں بن رہے، یا اولڈ ہاؤس بنے ہوئے نہیں ہیں، میں کیا لورا لائی یہ پہاڑ پر بیٹھتا ہوں کیا؟ ہمارے پاس جتنا زیادہ پتا ہے آپ کا اخبار میں، تو اخبار میں نہیں پڑھتا، آپ کو اخبار میں یہ پتہ نہیں چلے گا، باتیں اخبار کی نہیں ہیں باتیں یہ۔ کس طرح پرسوں ترسوں عصر کے بعد بیان ہوا تھا، کس طرح بوڑھے باپ کو ذلیل کرتے ہیں۔ ابا کی محنت اور دعاؤں سے اس مقام پر پہنچے، اب ابا کو پہچانتے ہی نہیں ہے بھائی صاحب، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیگم صاحبہ کمائی کو چھوڑ دے یا شوہر صاحب چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جائے، آپ شہزادیاں ہو، یہ بیبی سیٹر والے ہمارے بچوں کی پرورش نہیں کریں گے، یاد رکھنا۔ یہ چند ٹکوں پر جو ماں باپ نے جب نہیں کر رہے، یہ کہاں سے کریں گے چند ٹکوں پر؟ اب بیشتی زیور میں دیکھ لیں، آج کل رات کو تھوڑا تھوڑا بیان چل رہا ہے اولاد کی پرورش کا، ایک 40 نصیحتیں اولاد کی پرورش کی، 15 پر بھی میرا عمل ہے، پھر کہتے ہیں اولاد نافرمان ہے، بیٹی مانتی نہیں ہے۔ اب کیسے مانے گی؟ بیگم صاحبہ لیپ ٹاپ پر بیٹھی ہوئی ہے، بیٹی ٹیب پر بیٹھی ہوئی ہے، بیٹا موبائل میں لگا ہوا ہے، خود اس میں بڑے موبائل میں لگا ہوا ہے، کہاں سے بیٹھیں گے، کہاں سے درد دل کی بات کریں گے، کہاں سے اللہ کی محبت کی بات کریں گے، کیسے مل کر اللہ کے احسانات یاد کریں گے؟ کہاں ہوگا یہ؟ اب خدا نخواستہ غیبت میں مزہ آتا ہے، فلموں کی سٹوریاں بیان ہو رہی ہوں، مزہ آ گیا، جہاں دین کی بات ہوئی پسینے چھوٹ گئے۔ یہ لکھا ہوا ہے، جو توبہ نہیں کرتے اس کے 3 بڑے نقصانات ہیں، کہ اس کو قرآن پاک حدیث پاک کی بات سمجھ میں مشکلات ہوگی اس کو۔ نمبر 3، نیک لوگوں کے پاس جاتے ہوئے اس کو تکلیف ہوگی۔ نمبر 3، نیک مجلسوں میں آئے گا ہی نہیں، کیا چھوڑے گا، ہمیں پتہ ہے مولوی صاحب کیا لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے، کیا پتہ ہے آپ کو؟ آپ کی ملاقات بھی ہے ان سے جو بھنگ پیتے، چرس پیتے، قبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی ملاقات ہوتی ہے ان سے جو لڑکیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے بدماشیاں کر رہے ہیں، آپ کی ملاقات ان سے ہوتی ہے جو ہو کر کے ملتان کی مٹھائی لے آتے ہیں، حالانکہ بار بار قرآن پاک میں نشانیاں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ میں بھی نیک بن سکتا ہوں، نشانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ تو فرمایا کہ اسی طرح وہ جو میں بتا رہا تھا حدیث پاک، اب تو وقت نہیں، جو حدیث پاک بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے بد دعا لے کر کہ ہلاک ہو وہ شخص
جس نے رمضان شریف کو پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروائی. آپ مفہوم حدیث پاک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا. اب یہ دل جو ہے نا، جو پہلے میں نے عرض کیا تھا، یہاں دیکھنا ہے کہ میں نے مغفرت کرائی. ماں باپ دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پاویں اور مغفرت نہ کروائیں، ہلاکت ہے اس کے لیے. آمین. میں نے اپنے ماں باپ کی دعائیں لی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے، درود شریف نہ پڑھیں تو یہ کمائی ہے نیکیاں، جس پر حضرت فرما رہے ہیں کہ چیک اینڈ بیلنس. یہ صبح سے لے کر اخبار میں تصویریں دیکھی، جو فجر کی نماز تھی اس کا نور گیا. اچھا عجیب شان دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کہ وہ توبہ کی برکت سے وہ نور واپس آ جاتا ہے. جو رات کو توبہ کا بیان ہوا تھا حدیث پاک کی دعا پر، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ واغفر لی ما لا یضرک وہب لی ما لا ینقصک. کس پیارے انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے اور پیارے سے پیار مانگنا سکھایا ہے، پیاروں کے پیارے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا سکھایا. یہ دعا ہم لوگ مانگیں، اپنے حالات صحیح کرنے کی فکر کریں، جھوٹ اور غیبت جتنے گناہ ہیں ان سے بچنے کی فکر کریں. ابھی جیسے عید کا موقع ہے، اب تو بیان نہیں ہو سکتا مزید، جو قربانی والی عید اب آنے والی ہے، دعوت کی، خرچہ کیا، گوشت ہی گوشت مختلف قسموں کا، مرد عورت ساتھ میں. ایک کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی اللہ کی قرآن پاک کی آیتیں جو ہے وہ وہاں پر ٹوٹتی ہیں، اور اس دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگتی ہے. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. اے اللہ لعنت فرما، یعنی بود عن الرحمہ، اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے ان کو جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، اور اے اللہ لعنت فرما ان عورتوں پر جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں. لعنت والی دعوت ہے. موسیقی الگ، فوٹوگرافی حرام الگ، چست اور باریک لباس والی ننگی عورتیں اٹھائی جائیں گی وہ الگ. ریا، شرک خفی. اے ابو بکر کالی رات، کالا پتھر، کالی چونٹی پتہ چلے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں چلے گا. اے ابو بکر میری امت میں ریا، شرک خفی اس طرح داخل ہو جائے گا. 80 لاکھ 90 لاکھ کا جانور لینا، فوٹوگرافیاں، پھر میلے لگ رہے ہیں، یہ دکھلاوا نہیں. ایک بہت بڑے اللہ والے وہ فرماتے ہیں کہ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، جب سجدہ کرتا ہے تو ایک مثال بتا رہے ہیں کہ زمین کہتی ہے تو نے ریا کے سجدے سے مجھ زمین کو گندا کر دیا. اب یہ دعوت ہے، کیا اس میں ریا نہیں ہوتا؟ کہ اب مہنگا بیوٹی پارلر، بھویں کٹانا عورتوں کا حرام، بال کٹوانا حرام، اس دعوت پر اللہ کی رحمت آئے گی؟ کھایا خوشبو والا، نکالا بدبو والا، پھر موسیقی، پھر تالیاں، اور پھر نماز نہ پڑھنا. بیوٹی پارلر ختم ہو جائے گا. جیسے ہی منہ دھویا وضو کے لیے، بیوٹی پارلر گیا تیل لینے کے لیے، اور پھر رات کو 2 3 بجے واپس غیبتیں کر کر. خاندان میں ایک کوئی فرد ہوتا ہے کمزور بیچارہ، اس کو ٹارگٹ بنا کر سب مذاق اڑاتے ہیں، اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا سوائے اللہ کے. اس کے بعد جو سوئے تو فجر کی نماز ہی نہیں دی. اب جا کر بڑے بڑے علماء سے پوچھتی ہے اس دعوت کو اللہ کس کھاتے میں لکھیں گے جس میں اللہ کی نافرمانی کی گئی، جہاں مرد عورت ساتھ میں. اور اللہ کا کتنے قرآن پاک کی آیتیں ٹوٹی. پہلا تو یہی ٹوٹ گئی آیت، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، نزدیک بھی مت جانا. اللہ کی حدود، یہ تو حدود توڑ رہے ہیں. اب ایک 250 کی کنات اگر لگ جائے اور یہ سب کو کہا جائے کہ آپ لوگ انشاءاللہ میرے گھر میں دعوت ہے، وہی دعوت ہے، میں بڑا بھائی ہوں، یا جیسے بھی سسٹم ہوتا ہے، بس مرد الگ اور عورتیں الگ ہوں گی، اور چھوٹے 9-10 سال کے بچہ ادھر نہیں آئے گا، بچی ادھر نہیں جائے گی. آپ بتاؤ جس نے یہ دعوت انتظام کیا ہے اس کو ثواب کتنا ملے گا؟ عورتیں عورتوں میں رہیں. آدھی تو فیشن نہیں ختم ہو جائے گی کیونکہ مرد دیکھنے والا ہے نہیں. اب یہ جو انتظام کرے گا اور سکون محسوس کریں گے، نور محسوس کریں گے، یہ دعوت زیادہ سے زیادہ 12 بجے تک ختم ہو جائے گی. تو ہے ہی نہیں کچھ کرنے کے لیے، ناچنے کے لیے نہیں ہے، تالیاں مارنے کے لیے نہیں ہے، فوٹوگرافی کی بدماشیاں نہیں ہیں، آخر میں گروپ فوٹو نہیں ہے، تو آٹومیٹک 11-12 بجے دعوت ختم. فجر کی نماز انشاءاللہ ہم جماعت سے پڑھیں گے. اصل میں وہ تو بیان ہو چکا ہے اور باقی کل جمعرات کو مرکزی بیان ہوگا. اس قربانی میں روح کیا ہے؟ مزید اس میں سبق کیا ملتا ہے؟ اپنی حرام آرزوں میں خون کر دیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے اور اپنے پیار کے قابل بنائے بغیر استحقاق کے. دین کی سمجھ عطا فرمائے.
سب سے بڑھ کر نعمت پہلی جو ہے وہ ہے دین کی سمجھ اللہ دے، قلب سلیم اللہ دے، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے. سب باتیں ہضم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. عمل میں تھوڑا بہت گڑبڑ ہو سکتی ہے، آہستہ آہستہ پھر عمل بھی صحیح ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.